ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کی ہماری اس تأثراتی نشست کا آغاز کلام مجید کی مقدس تلاوت کے ذریعے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب قرأت کلام کے بعد نعت شریف کا نذرانہ دربار عقیدت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ مولوی عنایت اللہ صاحب شاہی قاسمی کو تشریف لائیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، تھوڑا موبائل سامنے رکھ کر پڑھیں، آ جائیے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا۔ قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا۔ دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا؟ دست بو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شاہ ہدا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔
کفریت شرم سے منہ چھپانے لگا، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام قرآن مجید کی تلاوت اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے ساتھ باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ فی الوقت ہماری اس نشست میں تشریف فرما اکابر میں ہماری ریاست کرناٹک بلکہ جنوبی ہند کی بہت ہی ممتاز اور بافیض شخصیت معلم الحجاج نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوزہم، بانی و محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور و خلیفہ اجل شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور اجلاس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آج کے اس اجلاس کی اہم قیادت و نگرانی ہم سب کے مخدوم محترم قائد قوم و ملت حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء کرناٹک و محتمم مدرسہ تعلیم القرآن بسم اللہ نگل بنگلور، ان دونوں اکابر کا ہم یہاں خانہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے کہ اس اہم موقع پر ان دونوں اکابر نے ہماری نگرانی فرمائی اور سرپرستی فرماتے ہوئے آج کے اس اہم اجلاس کے انعقاد کے لیے ہماری خادمانہ آرزوؤں کی تکمیل کرتے ہوئے ہمارے درمیان آج تشریف فرما ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری اس مجلس کا موضوع خصوصی تأثراتی مجلس ہے جو استاذ الاساتذہ ادیب زمانہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمت اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر منعقد کی گئی ہے، اور ابھی ہمارے درمیان اساتذہ دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات، مفتی حماد فضل صاحب پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ مفتی حماد فضل صاحب، مولانا ابو سعید صاحب، مولانا احمد عبد الوالی صاحب حیدرآباد، جی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جی ذرا خاص توجہ رکھیں اور ذرا صاف ریکارڈنگ فرمائیں۔ اکابر کے بیانات بہت اہم ہیں، چاہے ہم چھوٹوں کی باتیں ریکارڈ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب سے اکابر کی باتیں شروع ہو سارا پروگرام صاف ریکارڈ ہو تو بہتر ہے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت نائب محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات حسرت آیات ہم سب کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے لیے بھی اور فرزندان دارالعلوم کے لیے بھی۔ لہذا اس موقع پر اکابر کے بیانات کے شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا بیان حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم کا ہے، جو حضرت کے شاگرد بھی ہیں، سمدھی بھی ہیں، دارالعلوم کے موقر استاذ بھی ہیں، شعبہ تخصص فی الحدیث کے محقق عالم دین بھی ہیں۔ ابھی 5-7 منٹ میں حضرت کا انشاءاللہ خطاب شروع ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت نائب محتمم رحمت اللہ علیہ کے محاسن و محامد پر ایک مختصر سی تعزیتی نظم کرنے ٹوٹی پوٹی اپنے تمام تر نااہلی کے اعتراف کے ساتھ لکھا ہے۔ اہل نظر اہل سخن کے نزدیک ہو سکتا ہے بہت سارے نقائص اور یقیناً ہوں گے، وہ تعزیتی نظم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مولوی حافظ محمد عنایت اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تعزیتی نظم پیش فرمائے۔ حضرت یہ پہلے ہی پڑھ لیں گے، بعد میں اکابر کے بیانات میں شاید خلل اندازی ہوگی۔ حضرت مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم، تو میری آواز پہنچ رہی ہو حضرت تک، تو یہ تعزیتی نظم پڑھائی جائے؟ جی بالکل
بالکل پڑھا لے ابھی. ضرور، جزاکم اللہ. حضرت محترم صاحب کا بھی فون آ رہا ہے. اس سے پہلے وہی مولانا عنایت اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ شروع فرما دیں. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آ رہے ہیں مولانا، شروع فرما دیں. ہاں جی. کارواں کی شان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی، کارواں کی شان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی، لطف کی پہچان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی، محفلوں میں جن پہ نازاں تھی ادب کی چاشنی، بزم یاراں میں نمایاں جن کی چشم چاندنی، کارواں کی شان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی، دوستوں کے درمیان تھے ایک مسرت کی ندا، خاص طرز لطف تھی، خاص طرز لطف سے تھی آپ کی دلکش ادا، بس نہ سمجھو نقطہ تھے ادب کا آسمان، آج رندوں کی فضا میں ہے بسا آہو فغاں، کارواں کی شان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی، مادر علمی کے کوچوں میں انہی سے تھا جمال، ہنس کے رخصت ہم سے ہوتے تھے سبھی حزن و ملال، کیا ظرافت کیا لطافت، کیا ظرافت کیا لطافت، کیا نفاست اے خدا، آج ہم سے لٹ گئی وہ مایہ فکر و ہدا، کارواں کی شان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی، سادگی جن کا تھا شیوا، عاجزی جن کا نشان، الفت و چاہت کا نغمہ تھی محبت کی زبان، آپ تعبیرات میں تھے، آپ تعبیرات میں تھے موجد لطف زبان، صنعت لفظی کے مالک نیک دل شستہ بیاں، کارواں کی شان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی، سر تپا حلیہ تھا جن کا دودھ سے دھلتا ہوا، ایک نظر شرمیلی ہر دم نور تھا چلتا ہوا، درس گاہ علم ہو یا درس گاہ علم ہو یا جلسہ ہنگام ہو، خاص طرز دل ربا تھا چاہے بزم عام ہو، آپ لوگ سنیں گے نہیں. کارواں کی شان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی، اب ملے ہم کو کہاں ایسا ادیب ہر جہاد، جن سے سیکھا ہو ادب نے خود ہی ایک نظم حیات، ہے دعا ذیشان کی، ہے دعا ذیشان کی ان کو ملے اعلیٰ مقام، جنت فردوس کے بندوں میں ہو
ان کا بھی نام جنت فردوس کے بندوں میں ہو ان کا بھی نام کارواں کی شان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی لطف کی پہچان تھے وہ میرے حضرت سنبھلی السلام علیکم جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ حضرت کی شان میں کچھ تاثراتی اور مولانا حماد فضل صاحب آواز آ رہی ہے، یہ مولی عنایت اللہ صاحب اپنا مائک وغیرہ آپ دور کر دیں، اس کی شاید آواز ہوگی۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے موقر اور بافیض نہایت محقق استاذ، جن کی علمی اور تحقیقی خدمات اوساط علمیہ اور مجالس دینیہ میں نہایت قابل قدر ہے، اور آپ علمی مجالس میں نہایت اعتبار اور استحسان کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، جن سے میری مراد عالم نبیل محقق وقت حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت والا ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی حضرت کے تعارف میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا، حضرت کا جہاں ایک طرف تعلق دارالعلوم دیوبند سے تدریس کے ساتھ ہے، وہیں حضرت نائب محتمم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق رشتے کا اور قرابت کا بھی ہے۔ آپ حضرت کے سمدھی بھی ہوتے ہیں اور حضرت کے بہت قریبی شاگردوں میں بھی ہیں، گویا دوستوں کی برادری ہے، اور جنوب ہند کا بالخصوص کرناٹک کا آپ نے حضرت کے ساتھ بہت طویل سفر بھی کیا ہے۔ میں اس موقع پر اس وضاحت کے ساتھ کہ حضرت کا یہ بالکل مزاج نہیں ہے، نہایت یکسو پسند اور حضرت خلوت گزین ہے، لہذا حضرت نے مولانا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہماری طرف سے آ رہی ہے، تو میں آپ ہی کی طرف سے جی نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم استاد شعبہ تخصص فی الحدیث ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے تأثرات کا اظہار فرمائیں اور اس عظیم حادثے کے موقع پر ہم فرزندان کے لیے کیا لاہیہ عمل ہو اور اپنے اکابر سے ہمیں کیا چیزیں لینی چاہیے، اس سلسلے میں ہماری رہبری فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، عزیز دوستو اور بھائیو، آج کی اس نشست میں آپ حضرات نے ناچیز کو مدعو کیا ہے۔ حضرت اقدس استاد محترم مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی نور اللہ مرقدہ، آج ان کو نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجعہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے دعائیہ الفاظ زبان پر ان کے لیے استعمال کرنے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ کل تک حضرت اقدس ہمارے درمیان موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی نے استاد محترم مرحوم کو بڑی ہی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ہمارا ان کا تعلق جیسا کہ
مفتی حسن ذیشان صاحب زید مجدہم نے تعارف میں عرض کیا، بیان کیا کہ بہت قدیم تعلق ہے دارالعلوم دیوبند میں حضرت اقدس سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس سال تشریف لائے اسی سال یہ ناچیز بھی مادر علمی میں درجہ پنجم عربی میں داخل ہوا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ سرزمین سنبھل سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم بزرگ ہستی حضرت مولانا عبد الرحیم سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی سال تقرر ہوا تھا۔ ہمارا پنجم کا سال تھا، مقامات حریری کا سبق حضرت مولانا عبد الرحیم سنبھلی صاحب سے متعلق ہوا۔ قسمت میں پورے سال پڑھنا نہیں تھا، حضرت علیل ہو گئے، عید الاضحیٰ تک حضرت سے ہم لوگوں نے پڑھا، اس کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا۔ ان کی جگہ پر حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی نور اللہ مرقدہ کا تقرر ہوا، اور اس طرح دارالعلوم دیوبند کی فضا میں ان کو جو پہلی کھیپ طلباء کی ملی وہ ہماری کھیپ تھی، ہماری جماعت تھی۔ اگلے سال حضرت کو ششم میں دیوان متنبی کا سبق ملا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بھی سب سے پہلے دیوان متنبی پڑھنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت کی طبیعت سے واقف سینکڑوں ہزاروں فضلائے دارالعلوم ہیں کہ کس قدر خوش خلقی، نرم خوئی، طلباء کے ساتھ انتہائی شفقت اور بہت ہی نرم لب و لہجے میں تربیت فرمانے والے تھے۔ بعض دفعہ طلباء کو تنبیہ کرنے کے لیے کوئی سخت لب و لہجہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی تو حضرت کو اس قدر قابو تھا اپنے اوپر کہ لہجے میں کوئی تلخی نہیں آتی تھی، الفاظ میں کوئی ناموزونیت نہیں ہو پاتی تھی، اور بڑے ہی شستہ اور سلیقہ مندی کے ساتھ شستہ انداز میں تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے ویڈیو چالو کیا ہے، آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر۔ اچھا، بعض دفعہ طلبہ شرارت میں ایک دوسرے کو کنکری بھی مارتے، اور وہ کنکری کبھی حضرت کے دامن پہ گرتی تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے کس نے کنکری پھینکی، کس نے کس کو مارا، نہیں، احتسابی انداز نہیں، لگتا ہے اوپر سے کوئی کنکری گر گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کسی نے یہ شرارت کی ہوتی اس کے اوپر گھڑوں پانی پڑتے تھے اور وہ اپنی جگہ پر خود نادم و شرمندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیات ہیں کہاں تک بیان کی جائیں، ایک بہت بڑی خصوصیت جو علماء کرام کو خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہے کہ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود، موقر عہدے پر فائز ہونے کے باوجود، علمی اعتبار سے اعلیٰ صلاحیت کے مالک ہونے کے باوجود دوسروں کو آگے بڑھانا اور دوسروں کو بڑا بنا کر پیش کرنا یہ ان کا مزاج تھا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو دوسروں کا اکرام کرتا ہے، دوسرے میں صلاحیتوں کا اعتراف کر کے ان کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبوبیت کا یہ عالم، جنازے کا جو منظر دیکھا ہے لوگوں نے،
طلبہ کی تعداد بہت کم تھی دارالعلوم کے اندر، لیکن اور وفات 4:30 بجے کے قریب ہوئی ہے، رات کو 11 بجے جنازے کی نماز ہونی ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے علماء، صلحاء اور اہل مدارس جوق در جوق چلے آ رہے ہیں کہ دارالعلوم کا پورا احاطہ، دونوں احاطے بالکل بھر گئے۔ یہ اللہ کے ہاں محبوبیت اور مقبولیت کی یہ دلیل ہے۔ حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس ناچیز نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مقامات بھی پڑھی، دیوان متنبی بھی پڑھی۔ مولانا کی خصوصیت یہ بھی رہی ہے کہ جن طالب علموں نے زمانے طالب علمی میں کچھ بھی آپ سے راہ و رسم رکھی، ہمیشہ مولانا انہیں یاد رکھتے تھے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، جب کبھی ادھر کو گزر ہوتا تو انہیں مطلع کرتے، ان سے ملاقات کی کوشش کرتے یا ٹیلی فون سے رابطہ کرتے۔ الغرض وہ اپنے شاگردوں کی خبرگیری ہمیشہ رکھتے تھے، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ان سے متعلق طلباء، فضلاء وہ کہیں نہ کہیں مناسب جگہ پر کام پہ لگ جایا کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کے ذریعے سے جو خیر پھیلتا تھا، حضرت مولانا سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر اس میں شریک رہتے تھے۔ حضرت مولانا کی خصوصیات و کمالات کہاں تک بیان کیے جائیں، بہت سے حضرات علماء کرام اس وقت اس مجلس سے وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ سبھی حضرات اپنے اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ بہرحال مولانا کے سلسلے میں جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا میں نے عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پیچھے ان کی ذریت کی حفاظت فرمائے۔ جو نسبی ذریت ہے، خونی رشتہ ہے جو ان کے اپنے ہیں، وہ تو ہیں ہی، روحانی اولاد کی ایک بڑی تعداد ہے، سبھی دکھی ہیں۔ ہم سب ہی ایک دوسرے کو تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی تسلی اور سکون نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ کہنے ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا ہے، اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی تھی کہ حضرت نے بہت مختصر وقت میں وہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور حضرت والا کے متعلق بہت ہی قیمتی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہمارے لیے اس مجلس کے لیے بہت ہی سعادت مندی اور نصیب آوری کی بات ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت طائفہ دیوبندیہ کے میر کارواں اور ہم سب کے بزرگ مخدوم محترم امیر ملت حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے۔ ہم اس غم کے موقع پر جب کہ ہم سب کو مل کر حضرت والا کی خدمت میں تعزیت پیش کرنی چاہیے، مسلسل دارالعلوم دیوبند جن حادثات کا سامنا کر رہا ہے، اور حضرت اس پیرانہ سالی میں اس جبکہ حضرت قاری صاحب وہ بھی ذمہ دار منصب پر فائز رہے، حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنی علمی کمالات کے ساتھ ذمہ دارانہ منصب پر فائز تھے، اور ابھی حضرت الاستاذ مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمہ اللہ یہ بھی بالکل حضرت کے قریب مسند نشین رہنے والے دفتر اہتمام میں حضرت والا بھی تشریف لے گئے۔ تو اس وضاحت کے ساتھ کہ آج کی ہماری یہ نشست، آج کل تعزیتی نشستوں میں جو افراط و تفریط کا ماحول ہے، اس سلسلے میں ہمارے اکابر غایت احتیاط کرتے ہیں، اور ہمارے
اکابر کے وقار کا تقاضا بھی یہی ہے۔ نفس تعزیت بے شک مسنون ہے اور اس کے لیے اکابر نے مجلسیں بھی حدود میں منعقد کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ تعزیتوں کا جو سلسلہ ایک لمبے زمانے تک مخصوص حیت کے ساتھ جو چلتا ہے، بہرحال یہ ہمارے اکابر کے مزاج کے خلاف ہے اور اس پر ہمارے اکابر نے نکیر بھی کی ہے۔ اسی لیے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم بھی اس سلسلے میں بہت ہی تعامل فرما رہے تھے، لیکن محض ہماری خردانہ اور طالب علمانہ اور طفلانہ گزارش پر، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کی کوئی کارروائی دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، بس اسی نوعیت سے حضرت یہاں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا حضرت کی اس حاضری کو ہم چھوٹی موٹی مجالس کے لیے نظیر بھی نہ بنائیں، کیونکہ بہت بڑا حادثہ تھا، اس لیے حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہمیں اپنے اکابر کے تشخص کا اور ان کی عرفی حیثیت کا اور علمی حیثیت کا بہرحال ہر وقت لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں ان کلمات کے ساتھ کہ جو ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت کو دعوت دیتا ہوں۔ رومی کی غزل، رازی کی نظر، غزالی کی تلقین یہاں، روشن ہے جمال انور سے پیمانے فخر الدین یہاں، طیبہ کی میں مرغوب یہاں، دیتے ہیں سپال ہندی میں، روشن ہے چراغ نعمانی اس بزم کمال ہندی میں۔ اللہ تعالی حضرت والا کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے اور حضرت سے پوری ملت کو تادیر استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کی خدمت عالی مرتبت میں گزارش ہے کہ حضرت والا اپنے خطاب مستطاب سے ہم سب کو فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی حضرت الحمدللہ پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پانی دے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام اور شرکاء بزم، دارالعلوم دیوبند کے لیے یہ سال مسلسل حادثات اور محرومیوں کا سال رہا ہے۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ سال ہم سے جدا ہو گئے۔ بہت بڑا حادثہ تھا، ابھی اس صدمے کے اثرات باقی تھے کہ اس وبائی بیماری کے دور میں یکے بعد دیگرے 4 بڑے اساتذہ کرام رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا نور عالم صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، حضرت قاری محمد عثمان صاحب اور ایک فارسی درجے کے استاد مولانا محمد قاسم صاحب۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ یہ سارے اساتذہ رخصت ہو گئے اور ایسی فضا بن گئی کہ لگتا تھا جیسے مکھن اتار لیا جائے۔ دارالعلوم کے طبقہ اولیاء کے اساتذہ یکے بعد دیگرے جدا ہوتے چلے گئے۔ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ سال گزشتہ ایک حادثے کے شکار ہو کر ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، گر گئے تھے، لیکن اس پریشانی سے نکل چکے تھے، صحت یاب تھے، ماشاءاللہ دفتر میں بھی تشریف لاتے تھے کیونکہ اسباق کا سلسلہ بند تھا، لیکن باقی دلچسپیاں اور سرگرمیاں ان کی جاری تھیں کہ اچانک رمضان المبارک میں وہ بیمار ہو گئے اور اس بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ آخرکار وہ بھی 3 دن پہلے جمعہ کے دن راہی ملک بقا ہو گئے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو دعا تلقین فرمائی ہے، حدیث پاک میں واقع آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، ان کا شیرخوار بچہ بہت بیمار تھا اور لگتا تھا کہ اس کا آخر وقت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے یہی جملے ارشاد فرمائے، ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب۔ جو دیا وہ بھی اللہ کا، جو لیا وہ بھی اللہ کا، اور ہر ایک کی اللہ کی یہاں ایک مدت متعین ہے۔ چاہیے کہ زینب صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ اصرار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بلایا اور آپ تشریف لے گئے۔ یہ جملہ ایک سنت بن گیا اور حادثے کے وقت اس کو پڑھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور صبر و تسلی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی دارالعلوم دیوبند کے ممتاز نمایاں اہم اساتذہ کرام میں تھے، اور اگرچہ میرا ذمہ دار کی حیثیت سے اہتمام میں حاضر ہونا 10 سال پہلے ہوا ہے، لیکن رکنیت شورا کے لحاظ سے 1992 سے برابر دارالعلوم میں حاضری ہوتی رہتی تھی، اور مولانا سے بھی ملاقات ہوتی تھی۔ ان کے اخلاق، ان کے برتاؤ، ان کے سلوک سے مستفید ہونے کا موقع ملتا تھا، اور یہ 10 سال کی ہم نشینی نے انتہائی قربت پیدا کر دی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں بہت سے شعبے ہیں۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سہولت کار کے لیے شعبوں کو تقسیم فرما دیا تھا۔ کچھ شعبے اپنے پاس رکھے تھے، کچھ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب کے پاس، کچھ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کے پاس۔ پھر جب حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب علیحدہ ہو گئے تو ان کے شعبے مولانا قاری مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی کے پاس آ گئے، جو نائب محترم کی حیثیت سے اہتمام میں تشریف لائے۔ ان شعبوں میں دارالاقامہ، مطبخ، یہ 2 شعبے ایسے تھے جن کا تعلق طلبہ سے ہے۔ مساجد کی دیکھ ریکھ بھی مولانا سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی متعلق تھی۔ روزانہ کچھ نہ کچھ مسائل ان کے سامنے رہتے تھے، اور میں تھوڑے فاصلے سے بیٹھا دیکھتا رہتا تھا۔ مولانا اتنی پست آواز سے اور اتنا صاحب معاملہ سے قریب ہو کر گفتگو فرماتے تھے کہ اکثر بات بھی نہیں پلے پڑتی تھی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ مولانا کی اس خوبی کا تذکرہ تمام حضرات اپنے تاثر کے اندر کر رہے ہیں۔ میں نے بھی تعزیتی مجلس کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کی نرم گفتاری اور ان کا جو تواضع اور انکسار کا انداز تھا وہ بے مثال تھا۔ اگر کبھی ناراضگی کا بھی اظہار کرنا ہوتا تو لہجہ اور الفاظ کا استعمال ایسا ہوتا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مولانا کسی بات کے اوپر اپنی ناگواری یا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک بات جو خاص دیکھی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا عبداللہ صاحب معروفی نے بھی اپنی پستکوں میں کہی ہے، کہ تلامذہ اور فضلاء کے ساتھ مولانا کا رابطہ ہمیشہ رہا۔ دارالعلوم میں جن حضرات کو کسی شعبے میں مدرس کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مولانا سنبھلی سے رابطہ کرتا تھا، چاہے تجوید کے لیے استاد کی ضرورت ہو، چاہے عربی پڑھانے کے لیے ضرورت ہو، تو مولانا کا رابطہ رہتا تھا اپنے فضلاء سے، اپنے تلامذہ سے۔ ان کو یہ معلوم رہتا تھا کہ کون فاضل کہاں پر ہے، کون فارغ ہے اور کون کام سے لگا ہوا ہے۔ مناسب افراد کی وہ نشاندہی کرتے تھے۔ اس لیے 2 طرح کے رابطے مسلسل مولانا کے ساتھ رہتے تھے، جو لوگ ملازمت کے
اور جگہ کے متلاشی ہوتے تھے وہ بھی مولانا سے رابطے میں رہتے تھے، اور جن لوگوں کو کام کرنے کے لیے اساتذہ اور کارکنان کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی رابطے میں رہتے تھے، اور اکثر دونوں کو اپنے مقصد کے اندر کامیابی ملتی تھی۔ اسی طرح مولانا کی دو خصوصیتیں میں نے دیکھی جو محسوس کی۔ ایک تو یہ کہ ملک کے اندر اطراف میں اور دور دراز کے بہت سے مدرسوں کے مولانا سرپرست تھے اور رکن شورا تھے، اور یہ ان کی رکنیت دلچسپی کے ساتھ تھی، سرپرستی دلچسپی کے ساتھ تھی۔ بہت سی جگہ میٹنگوں میں تشریف لے جاتے تھے، بڑے مدرسوں میں، مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ، اور ایک اسی طرح بلاسپور کے مدرسے کے مستقل سرپرست تھے، کبھی تشریف لے جاتے، کبھی وہاں کے لوگ آ کر مشورہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مولانا کے سے لوگ اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی طلباء اور اساتذہ مشورے لیتے رہتے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ دیکھی کہ اپنے مدرسوں میں جلسوں کے لیے، کسی پروگرام کے لیے جو لوگ آتے تھے، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ واپس جاتے، مولانا ترتیب بنا کر ان کے یہاں تشریف لے جانے کا نظام بنا لیتے تھے۔ بہت ایسا ہوا کہ کوئی میرے پاس آیا، میں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا استاد طبع کی وجہ سے معذرت کر دی، اور میں نے کہا مولانا سے بات کر لو۔ وہ وہاں پہنچا، اس نے بات چیت کی، اور مولانا نے اس کو کوئی تاریخ دے دی۔ یعنی دل توڑنا نہیں جانتے تھے، حتی الامکان دوسروں کا دل رکھ لینا، ان کے کام کے اندر ان کی مدد کر دینا اور ان کی مراد پوری کر دینا، یہ مولانا کا مزاج تھا۔ بدلہ سنجی، ظرافت مزاج کے اندر ان کے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہاں کے درجہ ابتدائی کے اکثر اساتذہ ان کے تلامذہ ہیں، لیکن اب چونکہ وہ مدرس ہیں، ان کے ساتھ بے تکلفی کا معاملہ فرماتے تھے، لطائف بھی سناتے تھے، واقعات بھی سناتے تھے، اور دوسروں کے ساتھ بھی شریک ہوتے تھے۔ علمی اعتبار سے مولانا کا جو مقام تھا، بہرحال وہ اہل علم جانتے ہیں۔ مولانا عبد المعید صاحب نے، جو سنبھل کے رہنے والے مولانا کے ہم عمر اور تھوڑی عمر میں زیادہ اور ہمعصر تھے، انہوں نے جو سنبھل کی تاریخ لکھی اس میں مولانا کے تعلیمی حالات لکھے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کے زمانے ہی میں مولانا یہاں انتہائی ممتاز تھے۔ دورے کے سال دورے میں تیسری پوزیشن لائے تھے، اور فراغت کے بعد 10ویں سال دارالعلوم کے اندر مدرس کی حیثیت سے تشریف لے آئے، اور ہمیشہ نمایاں اور اہم اساتذہ کے اندر تھے۔ یہ تو مولانا سے متعلق بات ہوئی۔ مجموعی طور سے دیکھا جائے تو دارالعلوم اس وقت افراد کے اعتبار سے بڑے مسائل سے دوچار ہے۔ درجہ اولیاء کے اہم اساتذہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ کبرنا موت الکبرا، بڑوں کے جانے سے چھوٹوں کو بڑا بننا پڑتا ہے، لیکن جو امتیازات تھے، اچھا عجیب بات ہے، ہر استاد کسی نہ کسی اعتبار سے ایسے نمایاں تھے کہ ہر ایک کی نگاہ اس خصوصیت کے اوپر پڑتی تھی۔ مولانا نور عالم صاحب اپنے عربی ادب کے اعتبار سے انتہائی ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب اپنے تحقیقی مزاج، تاریخ دانی، اسماء الرجال، حدیث کے سلسلے میں وسعت نظر کے اعتبار سے ممتاز تھے۔ حضرت قاری محمود عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے استاد بھی تھے، پھر اپنی جو ان کی خصوصیات تھیں اور بیک وقت دارالعلوم کے متعدد شعبوں کی نگرانی، تحفظ ختم نبوت ہے، مکاتب کا نظام ہے، اسی طرح محاضرات کا سلسلہ ہے، دفتر اہتمام کے اندر نیابت اہتمام بلکہ معاون محتمم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کا معاملہ ہے، شیخ الہند اکیڈمی کے ساتھ بھی بڑی دلچسپی تھی۔ یہ تمام کے تمام شعبہ جات کو دیکھنا اور سب کو یکساں دلچسپی کے ساتھ انجام دینا اور کسی کثرت کار سے نہ گھبرانا، مولانا حضرت قاری عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے جانے والے حضرات تھے وہ سب اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں،
اور ہر ایک ان کو ان خصوصیات کے حوالے سے یاد کر رہا ہے۔ مجموعی طور سے یہ بہت بڑا خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نظام کو چلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کو ان اکابر کا نعم البدل عطا فرمائے، اور بزرگوں کی یہ امانت جو آج ہم جیسے ناکاروں کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نظام کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے رجال کار عطا فرمائے، اور تعلیم کا سلسلہ جو یہاں بند ہے اللہ کرے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ جاری ہو جائے، اور 1 سال سے زیادہ تعطل کا دور گزرا ہے اس سے ہم سب کو نجات ملے۔ میں اس گفتگو کے ساتھ اپنے تمام سامعین کو جو اکثر حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ ہیں یا ان کے محبین ہیں، ان سب کو اور خود اپنے آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس صدمے کی اس گھڑی میں ہمیں صبر و سکون نصیب فرمائے، حضرت مولانا کی روح کو سکون نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے تمام صاحبزادوں کو، اہل خاندان کو، تمام متاثرین و متعلقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم جملہ شرکاء و فرزندان حضرت والا کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے خود اس پیرانہ سالی میں اور اس رات کے ماحول میں حضرت نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہم خدام کی چھوٹی سی گزارش پر حضرت نے یہ وقت عنایت فرمایا، اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو استفادے کا زرین موقع عنایت فرمایا۔ ہم سب بھی حضرت والا کی خدمت عالی میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو عمر خضر عنایت فرمائے، اللہ تعالی عمر نوح کا آخر حصہ عنایت فرمائے، پوری صحت و عافیت کے ساتھ حضرت کی سرکردگی میں یہ اللہ تعالیٰ اس طائفہ دیوبندیہ کو بہت دور اور دیر تک استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ اس میں دور ملک اور بیرونی ملک کے علماء کرام بھی جمع الحمدللہ، یہ بہت ممتاز علماء کرام ہیں۔ باقی انشاءاللہ اس بیان کو کل عمومی طور پر نشر کیا جائے گا۔ اس مجلس میں تو بہت ممتاز اور موقر علماء کرام جمع ہیں، اور سبھی حضرات حضرت کی خدمت میں تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہمارے سامنے حضرت اقدس مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، استاد حدیث و مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، ہمارے اس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ حضرت والا کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اور حضرت کے علمی، ادبی اور تقریری اصلاحی کمالات اور خوبیوں سے ہم سب واقف ہی ہیں۔ اس اہم موقع پر حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں نہا خانہ دل سے حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہمیں اپنے قیمتی خطاب کے سننے کا موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز صاف آ رہی ہے نا؟ جی حضرت الحمدللہ آواز صاف آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کیا لوگ تھے کہ راہ وفا سے بچھڑ گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ برادر عزیز جناب مولانا حسن ذیشان قادری صاحب نے اس مبارک مگر غمگین مجلس میں شرکت کا حکم فرمایا، اور میں اپنی سعادت سمجھ کر حاضر ہوں۔ اس عرصے میں جن حضرات کی وفات ہوئی ہے، حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم نے اجمالاً ان سب کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ میری کوتاہی رہی کہ میں اور حضرات پر گفتگو میں شریک نہیں ہو سکا اب اپنے اپنے موقع پر، لیکن میرے ذمہ لکھنے کا کام بھی ہے، انشاءاللہ سبھی پر لکھنا ہے۔
اس وقت حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا موضوع ہے. تازہ حادثہ پیش آیا ہے. قریب کے جانے والے ان حضرات علماء اور اکابر کے سلسلے میں بہت سے حضرات نے گزشتہ 4-5 سال کے درمیان وفات پانے والے اکابر دارالعلوم اساتذہ دارالعلوم کے نام جمع کیے ہیں، اور اس کا آغاز کیا ہے حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اور ان سے پہلے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے. اس پورے 4-5 سال کے ان حادثات پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک عجیب تکلیف کا اور مایوسی کا سا احساس ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے. جانے والے جو گئے ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر کے گئے ہیں. ہمیں ان کے نقش قدم پر، ان کے اچھے نمونوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ دور حدیث کے طلباء جو آخر سال میں اپنی ڈائری شائع کرتے ہیں، اس کے لیے حضرت استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک شعر کہا تھا. جس سال ان کے صاحبزادے مولانا قاری محمد عدنان صاحب فارغ ہو رہے تھے تو اس ڈائری پر لکھنے کے لیے انہوں نے شعر کی فرمائش کی. حضرت کو اللہ نے شعر کہنے کی بہت ہی نادر اور غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی تھی. حضرت نے ایک شعر ارشاد فرمایا جو عجیب ہے، آج بھی وہ ایک عجیب پیغام دیتا ہے. مجھے ان اکابر کو یاد کرتے ہوئے وہ شعر یاد آتا ہے. حضرت نے فرمایا ہمارے نام سے روشن ہے شمع بزم حرم، ہمارا نام بیاض وفا میں لکھ لینا. اس ڈائری کا نام بھی بیاض وفا ہی رکھا گیا تھا. تو بہرحال یہ حضرات چلے گئے ہیں. ہمارے ان بزرگوں نے اور ان سے پہلے تمام بزرگوں نے ایک راستہ چھوڑا ہے. اس راستے پر ہمیں انشاءاللہ قائم رہنا ہے. حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کا شرف تو مجھے حاصل نہیں ہوا، یہ میری محرومی ہے، لیکن وہ میرے اساتذہ کی صف کے آدمی تھے، یہ بات یقینی ہے. اور ان سے جو تعلق تھا وہ بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اخلاق کے شایع نشان تھا. حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب نے اور حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے مولانا کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے اس سے ان کی زندگی کے بہت ہی اچھے گوشوں پر روشنی پڑی ہے. میرے ذہن میں حضرت مولانا سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے نمایاں خصوصیت آتی ہے، یعنی ان کی شخصیت کی جو پہچان ہے، ان کی شخصیت کا تصور کر کے سب سے پہلے جس چیز کا تصور آتا ہے وہ ان کی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اور تواضع ہے. یہ ساری باتیں میں نے ایک ساتھ کہی ہیں، 3 باتیں، وہ ان کے یہاں سب ملی جلی تھیں. یعنی ان سے مل کر یہ احساس ہو جائے آدمی کو کہ وہ کسی بڑے آدمی سے مل رہا ہے، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. یعنی وہ اپنی کوئی بڑائی نہیں جتاتے تھے. نرمی یہ ان کی زندگی میں ایسا لازمی وصف تھی جس نے ان کی شخصیت کو بہت خوبصورت بنایا تھا. میری معلومات جہاں تک ہیں تو ان کا یہ مزاج گھر کے اندر بھی تھا اور گھر سے باہر بھی تھا. اس اعتبار سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم صفت کا عملی نمونہ تھے کہ اللہ نے حضور کو نرم مزاج بنایا تھا، شفقت عطا فرمائی تھی. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اس کا بہترین نمونہ مولانا سنبھلی صاحب تھے. یہ واقعہ ہے کہ مجھے دارالعلوم میں 29واں سال ہے پڑھاتے ہوئے. اس 29 سال کے عرصے میں تو گویا مسلسل ایک ساتھ ہے، چلا رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے سے تعلق تھا. تو میں نے کبھی ان کو کسی آدمی سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسا آدمی جو منتظم رہنے کے بعد بھی کسی سے سخت لہجے میں بات کبھی نہ کرے، یہ بہت ہی نادر صفت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو نصیحت فرمائی تھی مخاطب کر کے، یا عائشۃ علیک بالرفق فإنہ ما دخل شیئا الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ. عائشہ نرمی کو لازم پکڑو، نرمی جس چیز میں شامل ہو جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ اس کو عیبدار کر دیتی ہے. تو مولانا کی شخصیت کا حسن ان کی نرمی تھی، نرم خوئی تھی، ان کا حسن اخلاق تھا، ان کی تواضع تھی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مولانا کی ایک خصوصیت کا میں اور ذکر کرنا چاہوں گا. مختلف لوگوں کے بات کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں. مجھے تو شخصیت شناسی کا کوئی خاص سلیقہ نہیں ہے، لیکن مولانا کے بارے میں جہاں تک میں نے جانا اور سمجھا تو یہ بات ہے کہ اپنی تمام تر نرم خوئی، خوش اخلاقی اور تواضع کے باوجود ان کے اندر خود اعتمادی تھی، اور وہ کسی بھی موقع پر ایسے نہیں تھے کہ ان کو کوئی غلط استعمال کر سکے. یہ گویا نرمی کے ساتھ اس پختگی کا جمع ہونا یہ ان کا امتیاز، یہ جامعیت ہے ان کی، کہ وہ نرم مزاج بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنے صحیح اصول پر پختہ بھی تھے. ان کو کوئی غلط استعمال کرے یہ آسان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہترین صفت عطا فرمائی تھی. حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم نے جیسا کہ انتظامی امور کا بھی تذکرہ کیا، دفتر میں جو ان کو دیکھا اور پرکھا اور ان کے سلسلے میں تجربہ کیا، تو وہ ساری باتیں حضرت کا مشاہدہ ہیں. عام آدمی بھی اس کو محسوس کرتا تھا ان چیزوں کو، اور مزید یہ محسوس ہوتا تھا کہ مولانا کام کے سلسلے میں سنجیدہ رہتے تھے، اور بہت کام جو انتظامی کام ہوتا تھا وہ بڑی مقدار میں وہ کام نمٹاتے تھے. سبق ان کا مقبول تھا طلبہ کے درمیان، اور تمام لوگوں سے ملنے کا جو ان کا ایک انداز تھا. ایک چیز خاص طور سے اور مجھے یاد آئی، مولانا کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے برابر رابطہ رکھتے تھے. جیسا کہ ابھی تذکرہ آیا کہ فضلاء سے رابطہ تھا، مدارس سے رابطہ تھا، تو وہ کل ملا کر لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا مزاج رکھتے تھے. اس میں خاص چیز ہے صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا. وہ جس جگہ بھی جاتے تھے وہاں ان کے جو رشتہ دار ہوتے تھے ان سے ملنے کا وہ پورا اہتمام کرتے تھے. یہ اس صفت کا میں نے سنبل اور دہلی کے سفر میں بعض مرتبہ، ایک دو مرتبہ ساتھ ہوا تو ذاتی طور پر بھی تجربہ کیا، اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ بات سننے میں آئی. یہ ایک بڑی صفت ہوتی ہے کسی مشغول آدمی کی. واقعہ یہ ہے کہ مشغول لوگ اس معاملے میں کوتاہی کر جاتے ہیں، ہو جاتی ہے، موقع نہیں ملتا. لیکن مولانا اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود رشتہ داروں سے رابطے کا اور رشتے کو زندہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. یہ بھی اللہ کی ان کے ساتھ خاص توفیق تھی. اور مجموعی اعتبار سے ایک صفت ان کی اور انتظامی معاملات میں ابھر کر آتی ہے کہ ضرر آدمی تھے. ان کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا تھا. یعنی وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ارادہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی کو نقصان پہنچائیں. اپنے ارادے سے وہ کسی کو نقصان پہنچائیں، میں سمجھتا ہوں ساری زندگی میں ایسا شاید نہیں ہوا ہوگا. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اس دنیا میں، اس خود غرض دنیا میں ملنا آسان نہیں ہے. علمی اعتبار سے بھی وہ مضبوط صلاحیت کے آدمی تھے. استاذ گرامی حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بھی عربی ادب پڑھا تھا، اور وہ انادی کے جلسوں میں اور جہاں کہیں بھی ان کو اس کا موقع ملتا تھا تو بے تکلف گفتگو فرماتے تھے. لہجہ ان کا اور انداز بات کرنے کا وہی رہتا تھا، جیسے اردو میں بات کرتے تھے اسی طرح بے تکلف عربی میں بات کرتے تھے. اور گویا ادبی صلاحیت، عربی کی صلاحیت ان کی بہت عمدہ تھی، اور اردو ادب سے بھی ان کا اچھا شغف تھا. اس کے اشعار اور اس کی معلومات ان کو تھیں. اللہ نے ایک خاص مزاج ان کو دیا تھا جس کو آپ خوش مزاجی کہہ سکتے ہیں، یا مزاح کہہ سکتے ہیں، یا لطیفہ گوئی کہہ سکتے ہیں. وہ بھی ان کی شخصیت کے اندر ایک خوبصورتی ہی کا اضافہ کرتا تھا کہ وہ کسی بھی مجلس میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ان کے ساتھ رہنے والا آدمی بور نہیں ہوتا تھا، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا تھا. اللہ نے ان کو ایک عجیب ظریفانہ اور منشرح قسم کی طبیعت عطا فرمائی تھی.
تو کل ملا کر ایک ایسا آدمی جس کو ہر پہلو سے اچھا آدمی کہا جا سکے. میری زبان سے اس دن یہی نکلا. ہم چند احباب بیٹھے تھے دارالعلوم کے اساتذہ، جنازہ ابھی نہیں ہوا تھا. اس وقت میں نے یہ کہا کہ ایک اچھا آدمی چلا گیا، علل اطلاق اچھا آدمی، یعنی جس کو سب اچھا کہتے ہیں اور سبھی کے ساتھ اس کا اچھا تھا. ایسی شخصیت سے ہم لوگ محروم ہوئے ہیں. بہرحال بہت زیادہ میرے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں جو میں پیش کر سکوں. بالکل اس وقت ذہن میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے سلسلے میں ڈالی اور سوچ کر ان کی شخصیت کا تصور کر کے جو کچھ ذہن میں آتا رہا وہ میں نے عرض کیا. ان کے جانے کا طبیعتوں پر اثر ہے، ہماری طبیعت بھی اس سے متاثر ہے، اور ہر آدمی کو وہ یاد آ رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا بھی اور تمام جانے والوں کا نعم البدل دارالعلوم کو اور امت کو عطا فرمائے، اور حضرت مولانا کے پسماندگان بچوں کو، ان کے متعلقین کو، رشتہ داروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل بھی عطا فرمائے، اور ان کے مسائل میں اللہ ان کی خاص مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. الحمدللہ حضرت والا نے بہت ہی قیمتی ارشادات حضرت والا کی حیات و خدمات کے متعلق بھی اور ہمارے لیے لائحہ عمل جو چیزیں اس کے متعلق بھی آپ نے روشنی ڈالی. ہم سب آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں. اس قدر مشغولی کے باوجود بھی حضرت نے محض حضرت کی ذرہ نوازی اور بڑا پنی ہے کہ حضرت نے ہماری پردانہ گزارش کو شرف قبول بخشا، اور ایسے موقع پر جبکہ ہم سب کو مل کر تعزیت ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے، وہ اساتذہ ہمارے درمیان اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. صحیح کہا تھا استاد محترم نے، دریائے طلب ہو جاتا ہے ہر میں کش کا پایاب یہاں، ہم تشنہ لبوں نے سیکھے ہیں میں نوشی کے آداب یہاں. یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے، اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شرر بیدار ہوئے. جو اساتذہ موجود ہیں وہ ہمارے لیے بہت مغتنم ہیں، وہی ہمارے اکابر کی اس وقت یادگار ہیں، جو کبھی شیخ الاسلام کبھی شیخ الہند تھے، یہ انہی کے اولاد و احفاد ہیں. ہمارا یہ جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم رکھے. میں اس موقع پر ہمارے اس مجلس کا ایک اہم خطاب ہمارے اس مجلس کے نگران محترم بھی سب کو مستفیض فرمائے. حضرت والا کے ادارے میں حضرت نائب محتمم صاحب دامت برکاتہم بارہا تشریف لائے ہیں. حضرت سے بہت گہرا تعلق تھا اور حضرت نے بھی ان سے پڑھا بھی ہے اور قریب سے دیکھا بھی ہے، لہٰذا حضرت کا خطاب بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. لہٰذا میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجید: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق اللہ العظیم. حضرات اساتذہ اکرام اور موقر علماء اکرام، عزیز ساتھیوں، دوستو، دارالعلوم دیوبند کے موقر اساتذہ اکرام نے اور محتمم صاحب نے انتہائی قیمتی خطابات سے ہم سب کو سرفراز کیا ہے، اور جس شخصیت کے تذکرے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں ان کی بہت ساری خصوصیات کو ہمارے ان تینوں اکابرین نے مختصر وقت میں بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کی وفات سے
یہ سلسلہ شروع ہے اور یہ اس لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہو گیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں حضرت کا بھی حادثہ پیش آیا تھا. رمضان کے آخری ایام میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور اس کے بعد جتنے بھی حادثے ہوئے حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمہ اللہ ہو، چاہے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ہو، چاہے حضرت قاری عثمان صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے اب حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی رحمہ اللہ ہو، ایسے مواقع پر یہ حادثات پیش آئے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ خواہش اور شدید خواہش کے باوجود اور شرکت کی سہولیات ہونے کے باوجود بھی شرکت نہیں کر سکتے تھے نماز جنازہ میں، تدفین میں. ایسے مواقع پر یہ حادثات پیش آئے ہیں. اس کی وجہ سے یہ صدمہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی رحمہ اللہ، جن کا حادثہ بھی 2-3 دن پہلے پیش آیا، تازہ حادثہ ہے. ان کی خصوصیات تو آپ نے اپنے اکابرین سے سنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے موت و حیات کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ انسان کا پیدا ہونا ہے اور مرنا ہے، اس موت و حیات کے فلسفے کو اللہ نے جو بیان کیا وہ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی 2 آیت میں بیان کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالی نے موت و حیات کو پیدا کیا، بنایا تاکہ وہ یہ دیکھے، آزمائے کہ ہم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے دنیا میں. اللہ کی پیدائش کا مقصد انسان کے بہترین عمل کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، جانچنا ہے، اور کس کی زندگی بہترین عمل کرتے ہوئے گزری، کون اس میں کامیاب ہوا، وہ یقیناً حشر میں پتہ چلے گا. لیکن دنیا سے کچھ لوگوں کے چلے جانے کے بعد زندہ لوگوں کی اکثریت ان کی زندگی کے بہترین گزرنے کی گواہی پے در پے دیتے رہتے ہیں، اور چلے جانے والوں کے چلے جانے کے بعد اکابرین کی زبان مبارک سے ان کی زندگی کے اچھے گزرنے کی گواہی دینا اور پے بپے دینا اور یکے بعد دیگرے دینا اور خوبیوں کا بیان کرنا اور خوبیوں کے بیان کرنے میں تسلسل کا ہونا، یہ اس حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے سے پہلے دنیا میں موجود زندہ عوام خواص کی زبان سے یہ فیصلہ سنا دینا ہے کہ یہ جانے والا بندہ اپنی زندگی مفید، کارگر، بہترین گزار کے دنیا سے رخصت ہوا ہے. زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو. لوگوں کی زبانوں پر جو اچھائیاں جاری ہوتی ہیں جانے والوں کے سلسلے میں، یہ انسان اپنی ذات سے اپنی زبان پر جاری نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ میرا خاص بندہ تھا، یہ میرے نزدیک مقبول تھا، یہ تو میرے پاس چلا آیا، اب تم لوگ ہو تو اس کا تذکرہ کرو، اس کے تذکرے کے لیے مجلس منعقد کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو. اللہ تبارک و تعالی یہ نظام پورا بناتے ہیں اور زبانوں سے خوبیوں کو جاری فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
کہ یہ جانے والا جس کو ہم نے کھویا ہے یہ کوئی معمولی ذات اور شخصیت نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ذات اور شخصیت تھی۔ جتنے ہمارے بڑوں نے ابھی خطاب کیا سبوں نے اس کو ذکر کیا کہ حضرت انتہائی نرم مزاج، نرم گو اور معاملات میں انتہائی نرمی اختیار کرنے والے تھے، گویا کہ آپ کے خمیر میں اللہ تبارک و تعالی نے نرمی کو ڈال دیا تھا، وہ خمیر میں تھا۔ اور دنیا میں انسان کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کا بندہ بن کر جو زندگی گزارتا ہے، بندگی کا احساس جس کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، وہ بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کی صفات میں، خصوصیات میں نبوت کو بعد میں ذکر کیا گیا کئی مرتبہ، کئی جگہ بندگیت کو پہلے ذکر کیا، عبدیت کو پہلے ذکر کیا اور نبوت کو بعد میں ذکر کیا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبدیت کا ذکر ہے، بعد میں رسالت کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کو آسمانوں پر لے گیا اپنے بندے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بن کر زندگی گزارنا اور بندگیت اپنے اندر سمو لینا، اس کا استحضار کا ہو جانا، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی کچھ علامتیں ہیں۔ اللہ تبارک، ظاہر سی بات ہے مجھے بھی دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بہت ساروں کو دعویٰ ہے، لیکن میرے دعوے سے ہوتا کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کہے نا کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، تبھی تو بات بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کن کے بارے میں کہیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے؟ تو اللہ نے 19ویں پارے کے رکوع نمبر 4 میں 13 علامتیں ذکر کی ہیں۔ اس میں پہلی علامت اللہ نے ذکر کی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ہلکا چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں، ان کے اندر عاجزی ہے، وہ نرم مزاج ہے، وہ لوگوں سے سخت معاملہ نہیں کرتے، وہ سخت گیر نہیں ہوتے ہیں، وہ نرم مزاج ہوتے ہیں۔ یہ پہلی علامت عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے یہ تقسیم ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کی صفات میں عبادت کو ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کہ آگے آ رہا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ آگے آ رہا ہے، لیکن نمبر 1 پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر کیا وہ عاجزی، انکساری، نرم گوئی، نرم خوئی، نرمی، اس کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ صفت بدرجہ اتم حضرت کے اندر موجود تھی، جس کا ذکر ہمارے اساتذہ نے، ابھی ہمارے بڑھوں نے کیا، سبوں نے کیا، اور جن کا معاملہ واسطہ پڑا ہے یا جنہوں نے حضرت سے پڑھا ہے وہ تو اس کی گواہی دیں گے۔ آج کے اس اجلاس کے منتظم ناظم حضرت مولانا مفتی حسن ذیشان صاحب زیدہ مجدوہم نے ذکر کیا کہ بنگلور تشریف لائے ہیں بارہا۔ جی میں بہت پہلے غالباً سن 2000 میں حضرت علیہ الرحمہ کو بنگلور کی ایک مرکزی مسجد میں، جالی محلہ سٹی مارکیٹ سے قریب ہے، وہاں رمضان میں پورے مہینے میں رمضان کی تفسیر کے لیے وہاں کے ذمہ داروں کی خواہش پر میں نے حضرت سے گزارش کی اور حضرت تشریف لائے، پورا مہینہ بنگلور رہے
اور اس مسجد میں آپ نے پورا رمضان تراویح کے بعد بھی ظہر کے بعد بھی قرآن مجید کی تفسیر بیان کی، جس سے دارالعلوم دیوبند کا اچھا خاصا تعارف وہاں ہوا، لوگ اس مسجد سے جڑے اور بہت ساری بدعات و خرافات کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا حضرت کا وہ سفر۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں سن 2013 میں جلسہ دستار بندی ہوا حفاظ کا، جس میں 70 حفاظ کی دستار بندی ہونی تھی۔ تو اس میں نے حضرت والا سے حضرت علی الرحمہ سے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں اس اجلاس میں اور صدارت فرمائیں، حوصلہ افزائی فرمائیں۔ تو حضرت نے بہت خوشی سے قبول فرمایا اور تشریف لائے اور ہمارے یہاں قیام کیا، اور یعنی کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں، کوئی حجاب نہیں، نہ استاد شاگرد کا، نہ اپنے اس علمی مقام کا، کوئی حجاب نہیں، بس بے تکلف دوستوں کی طرح۔ حالانکہ میں نے حضرت سے دیوان متنبی پڑھی ہے، میں شاگرد ہوں حضرت کا، لیکن حضرت کی طرف اس تھے۔ اور پھر جلسے میں آپ نے بہت قیمتی خطاب بھی فرمایا، پھر اس کے بعد ایک دن رہے بھی، اور اس کے بعد بھی بہت حوصلہ افزائی آپ فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ رائے چور سفر میں گئے تھے، میں گیا ہوا تھا وہاں کچھ علاقے قادیانیت زدہ تھے، اس سلسلے میں جانا ہوا تھا۔ میں اس موقع پر 2-3 دن رائے چور رہا، اور مختلف گاؤں دیہاتوں کے دورے کے بعد جو ہے ایک جگہ مرکزی جلسہ تھا، وہ آخری دن وہ اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں مجھے بھی شرکت کرنا تھا، اور بھی علماء اکرام تھے۔ پتہ چلا کہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی علیہ الرحمہ، وہ مانوی غالباً حضرت مولانا مفتی حسن ذیشان صاحب زیدہ مجدوم کی دعوت پر آئے ہوں گے۔ حضرت مانوی رائے چور تشریف رکھتے تھے، اور کسی نے حضرت سے ذکر کیا اور دعوت دی منتظمین میں سے کسی نے کہ وہاں رد قادیانیت پر آج مرکزی اجلاس ہے اختتامی، آپ شرکت فرمائے۔ حضرت کا وہ وقت خالی تھا، لیکن حضرت کا جہاں قیام تھا وہاں سے کافی فاصلے پر تھا، اور یہ اجلاس دوپہر کے وقت میں تھا، یعنی 10 بجے سے ظہر تک کے وقت میں تھا۔ حضرت کا وہ وقت فارغ تھا، حضرت نے قبول تو فرما لیا، لیکن قیام گاہ سے وہ اجلاس گاہ تک کا فاصلہ بھی زیادہ تھا، اور راستہ ناہموار تھا، یعنی راستہ اچھا نہیں تھا، کچا راستہ تھا، گڈھے تھے اس میں۔ لیکن ہمارے بڑے ہیں، ہم لوگوں کو ان سے یہی تو سیکھنا ہے۔ وہ تشریف لائے اور جلسے میں بشاشت کے ساتھ رہے، اور وہاں جو کچھ نظام تھا ضروریات سے فراغت کا ہو یا دیگر جو انتظام تھا وہ دیہاتی انداز میں تھا، وہاں کوئی سہولت نہیں تھی کسی چیز کی، لیکن بہرحال حضرت اس میں شریک ہوئے، خطاب بھی فرمایا، پھر وہاں بارش بھی خوب ہو گئی۔ تو بہرحال ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اکرام تعلیم کے ساتھ تربیت بھی فرماتے ہیں، اور حضرت علی الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا۔ انتہائی شیریں زبان تھی، میٹھی زبان، بولتے تھے تو لگتا تھا کہ موتی نکل رہے ہیں۔ کتنے اچھے انداز سے جملوں کا انتخاب اور جملوں کی ترکیب، تعبیرات، شاندار تعبیر سے بات بیان کرتے تھے، دل میں بات اتر جایا کرتی تھی، مٹھاس تھی گفتگو میں، بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اساتذہ اکرام جن سے ہم نے پڑھا ہے وہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں،
बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ये कानून बनाया है कि इंसान को एक मुतय्यना मुद्दत ही के लिए दुनिया में भेजा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उस मुद्दत के पूरा होने पर अपने बंदों को अपने पास बुला लेते हैं। दुनिया में किसी को दवाम व बका नहीं है और इसी हकीकत को बयान किया गया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। अगर दुनिया में किसी को दवाम होता तो हमारे नबी इसके मुस्तहिक थे कि उनको दवाम मिलता, लेकिन अल्लाह ने यह कानून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लु मन अलैहा फ़ान का बनाया है। तो उस कानून पर, कानून के मुताबिक सबको दुनिया से होना है। उस रुखसती से पहले, उस रुखसती से पहले जो जिंदगी है वो जिंदगी मुफीद और कारआमद गुजार के जाना और उसके चले उनके जाने वालों के जाने के बाद हजारों लोग उनके हक में दुआए खैर और ईसाले सवाब करते रहना, एक बहुत बड़ी तादाद छोड़ आवाज नहीं आ रही मौलाना अबू सईद साहब। सब उधर से मुफ्ती साहब की तरफ से ही हुआ है। अच्छा, वहीं से कट हो गया है। हजरत आवाज नहीं आ रही आपकी। हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब दामद बरकातहू, अभी थोड़ी देर पहले कट हो गई। जी मुफ्ती साहब, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज हो बिल्कुल गया। नहीं। जी जी, मैं फोन करता हूँ हजरत को। अच्छा, हमारे दरमियान हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी व मज़ाहिरी दामद बरकातहुम तशरीफ़ फरमा है। हजरत इस इजलास के सरपरस्त भी हैं, निगरान आला भी हैं, लिहाजा हजरत की चंद बातें ही क्यों ज़रूर। हजरत फरमा रहे थे वक्त काफ़ी हो चुका है, दुआ करा देंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ शुरकाए ग्रुप भी ज़रा तायीद कर दें कि थोड़ी सी हजरत की बात ज़रूर हो जाए। क्या फरमाते हैं भाई आप? जरूर जरूर हजरत वाला की बात हो जाए। हम हजरत वाला का तहदिल से इस्तकबाल करते हैं। अमीन अफसर शांति नगर बेंगलोर। बहुत अच्छा, इसलिए कि ऐसी मजालिस बार बार नहीं होती हैं और ये गरचे ज़ूम ऐप पर मुख्तसर है, कब तो आलम इस्लाम के मुख्तलिफ गोशों में देखा जाएगा ये कि हजरत ये बड़े बड़े अकाबिर दारुल इसमें तशरीफ़ लाए हैं और हजरत का इसमें खिताब होना चाहिए। मुफ्ती साहब से बात करता हूँ, एक मिनट। शरीफ का पढ़ें, 11:30 तक खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब दामद बरकातहुम से बात हो चुकी है। हजरत फरमा रहे कुछ यहाँ से नेटवर्क या कुछ किसी खराबी की वजह से कट हो गई बात। हजरत फरमा रहे कि हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब दामद बरकातहुम की बात हो जाए और दुआ हो जाए। मैं कोशिश करके हाजिर हो जाता हूँ। मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ हमारी इस मजलिस की बहुत ही अहम शख्सियत हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब दामद बरकातहुम, बानी व महतमिम दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह बेंगलोर और सदर राब्ते मदारिस अरबिया इस्लामिया शाह कर्नाटक से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला अपने आखिरी और कीमती खिताब से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ और अपने खिताब के बाद अपनी मुस्तजाब दुआओं के ज़रिए इस मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। मैं इस मजलिस का इख्तिताम मुफ्ती साहब जी मुफ्ती साहब मुफ्ती हसन ज़ीशान साहब। जी हजरत। हेलो। जी 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 हजरत, फरमाइए, आवाज आ रही।
میں 1 منٹ میں اپنی بات کر لیتا ہوں، میں جڑ چکا ہوں دوبارہ. جی حضرت. جی 1 منٹ چاہیے. جی حضرت ضرور. جی حضرت آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز آ رہی ہے حضرت کی. جی کوئی بات. السلام علیکم. ہاں حضرت فرما رہے ہیں پھر کوئی خرابی آ گئی. انشاءاللہ اس کا اختتامی خطاب شروع ہونے جا رہا ہے. تمام احباب پھر ایک مرتبہ اسی بشاشت کے ساتھ اب حضرت کا آخری خطاب ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی. حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب دامت برکاتہم حضرت سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنا خطاب شروع فرمائے. حضرت تک آواز نہیں جا رہی ہے. حضرت والا نے اپنا میوٹ نہیں دبایا ہے. اچھا فون کر حضرت لو والا حضرت. میوٹ فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. حضرات علماء کرام، ماشاء اللہ بہت دیر سے ہم نے حضرات اکابرین خصوصاً حضرت محتمین صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اساتذہ کرام سے ہم نے خطاب سنا ہے. بہرحال وقت بھی کافی ہو چکا ہے. ایک شاعر کہتا ہے موت کیا ہے زمانے کو سمجھاؤں کیا. موت کیا ہے زمانے کن فی الدنیا کانک غریب عابد سبیل. تو ہم کو دنیا میں اجنبی بن کر رہنا ہے یا مسافر بن کے رہنا ہے. تو حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے، جب بھی دارالعلوم دیوبند میں حاضری کا موقع ملتا حضرت اقدس سے میں ضرور ملاقات کرنے جاتا تھا. اور حضرت حالانکہ مجھے بہت ہی اچھے انداز سے بات چیت فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو کیفیت حضور کی بتائی تھی وہ آپ کو وراثت میں وہی مل چکی تھی، وہ کیفیت. چنانچہ جب بھی ملتا تھا تو بہت ہی نرمی کے ساتھ، بہت ہی چھوٹے پن کے ساتھ ملتے تھے. حالانکہ اللہ نے بہت سارے علوم سے نوازا تھا. اور حضرت مولانا مفتی عتیق صاحب جو حضرت خواجہ صدیق احمد صاحب باندی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ ان کے سمدھی بھی تھے. ان سے بھی بہت کئی مرتبہ مذاکرہ ہوتا تھا حضرت کے بارے میں، حضرت کے اخلاق کے بارے میں، حضرت کے کیفیات کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو چن لیا تھا اور چن کر دارالعلوم دیوبند میں بٹھایا تھا. اور جب تک نائب محتمم رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت جیسے حضرت مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم نے خود عرض فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اہتمام کے عالم نائب محتمم کا عہدہ جب ملا، حضرت کے آنے سے پہلے ہی سے نائب محتمم تھے وہ، تو جس طریقے سے وہ خدمت انجام دے رہے تھے اس کی مثال نہیں مل سکتی. بہرحال
یہ ہمارے لیے، ہم چھوٹوں کے لیے خاص طور سے ان اکابر کو ہمیں نمونہ بنانا ہے کہ جو خدمت ملتی ہے اس خدمت کا حق ادا کرنا یہ بہت ضروری بات ہے، ورنہ نام کے لیے اور لیبل کے لیے کر لینا تو بہت آسان ہے، بہت 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 آسان ہے، لیکن دل جمعی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ خدمت کرنا یہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن ماشاءاللہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حق ادا کیا، اور پڑھانے کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت اللہ نے حضرت کی خوبیوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال میں جتنے شرکا ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم حضرت اقدس کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے ہم کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس ذمہ داری کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آئندہ چل کر ہمیں بھی اچھے الفاظ سے یاد کریں، ورنہ تو بہت سارے ہیں آئے بھی چلے بھی گئے، ان کو کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کا تذکرہ جو ہو رہا ہے وہ علم ينتفع بها جو حدیث ہے اس کا صحیح مصداق بنے حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں تمام شرکا سے اور خصوصاً جو اس اجلاس کو انعقاد کیا ہے حضرت مولانا مفتی سید ذیشان صاحب دامت برکاتہم، بڑی محنت کر کے سب کو جمع فرمایا اور سب کو وقت دیا، اور مجھ سے بھی کہا تھا کہ میں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ بھئی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیا کہوں، سب تو سن چکے ہیں، بار بار کہنے سے مشکل ہو جاتی ہے، سب اکتا جائیں گے، کہا کہ نہیں کچھ لفظ ہی سہیں، کچھ وقت ہی بول دو، تو میں بتا دیا۔ بس اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزام۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ حضرت نے اتنی دیر تک تحمل کیا، پروگرام کی سرپرستی کی، پھر آخر میں ہمارے اصرار پر خطاب بھی فرمایا۔ ہم دل کے گہرائی سے حضرت والا کے ممنون و مشکور ہیں، اور جملہ اکابر کے اور تمام شرکائے کرام کے کہ آپ کی محبت کی بات ہے کہ آپ اتنی دیر تک تشریف فرما رہے ہیں، اور پروگرام کو آپ نے کامیاب بھی بنایا۔ جہاں جہاں بھی یہ پروگرام سنا جائے گا، اب جو سنا جا رہا ہے اور پھر جو لوگ سنیں گے، ان سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ حضرت اقدس مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ضرور دعا فرمائیں، آپ کے درجات کے بلندی کے لیے بھی، اور جو اکابر موجود ہیں ان کی حیات کے درازی کے لیے بھی اور صحت و عافیت کے لیے بھی، اور ہمارے ان اکابر کے لیے جنہوں نے آج ہمارے اس پروگرام سے خطاب کیا ہے، کیونکہ ملنے جلنے کے راستے تقریباً اب مسدود سے ہو چکے تھے، ایسے ماحول میں ان اکابر نے مزاج نہ ہونے کے باوجود بھی وقت دیا، ہم نہا خانہ دل سے سب کے ممنون و مشکور ہیں۔ اب میں حضرت سرپرست محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی مستجاب دعا کے ذریعے اس مجلس کا اختتام فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا منعم، یا محسن،
ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، باقی زندگی پر احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ۔ حضرت اقدس کے درجات کو بلند فرما اللہ، اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما یا اللہ۔ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ۔ تمام متعلقین کو، شرکاء کو، تمام کو حضرت والا کے صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ خیر کے فیصلے فرما، شر سے حفاظت فرما، پوری پوری دستگیری فرما، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند میں اے اللہ، اے اللہ نعم البدل عطا فرما اے اللہ۔ حضرت کا نعم البدل عطا فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما اللہ۔ تمام مدارس کی حفاظت فرما، خانخواہوں کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ یہود و نصارہ کے منصوبوں کو ناکام فرما، یہود و نصارہ کے منصوبوں کو ناکام فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ظالموں سے ہندوستان کو پاک فرما، ظالموں کو ہندوستان سے پاک فرما، ظالموں کو ساری دنیا سے پاک فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، حرام روزی کے دانے دانے سے حفاظت فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شاہ نشان عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، اپنے کرم سے دعا قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله، وصلی اللہ تبارک تعالی وسلم علی خیر خلقی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تمام حضرات اکابر کا اور جملہ شرکاء مجلس کا، بالخصوص ہماری اس مجلس کی دو اہم نگران اور سرپرست شخصیات، حضرت اقدس مولانا محمد زین العابدین صاحب اور حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہما، کہ ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں، اور میں اپنی جانب سے جملہ شرکاء کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ آخر میں یہ وضاحت ہے کہ ہمارے اکابر نے محض ہم خدام کی طالب علمانہ گزارش پر اس پروگرام کو شرف قبول بخشا ہے، ورنہ اس کو یہ دلیل نہ بنائی جائے جو عام طور پر تعزیتی مجالس کا ایک خاص نقشہ ہے اس کو، بلکہ یہ تأثرات کی مجلس تھی، اور اکابر بھی خود ہم سے گویا کہ ان کا بڑا پن تھا کہ وہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، اور ہمیں بھی مل جل کر غم بانٹ کر دے آ اندلے مل کے کرے آہ و زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ دارالعلوم کا اس وقت ایسے ہی حال چل رہا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے جملہ اکابر کی حیات طیبہ کی درازی کے لیے ضرور دعا فرمائے۔ اللہ جملہ منتظمین کو اس پروگرام کے لیے جن جن حضرات نے تعاون کیا ہے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔